والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. آئیے کچھ کہنے اور سننے سے قبل آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، احمد مختار، تخلیق وجود کائنات، محسن انسانیت، معلم کائنات، شافی یوم النشور، ساقی کوثر، امام الانبیاء، سردار انبیاء، نور مجسم، صاحب الاولاق، سیاحنا مقام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محمد سر وحدت ہے، کوئی ان کی رمز کیا جانے. محمد سر وحدت ہے، کوئی ان کی رمز کیا جانے. شریعت میں تو بنتا ہے، حقیقت میں خدا جانے. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. مٹ گئے مٹ جائیں گے مٹتے رہیں گے. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. محترم حضرات، گزشتہ جمعہ میں ہم نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی آمد سے جو تمام کائنات کو، تمام مخلوق کو جو اللہ کی طرف سے ایک نعمت ملی، اس کا ذکر کیا. ہم عاشق اور عاشقان مصطفیٰ اپنے آقا کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور ہم اہل سنت والجماعت ہمارے پاس سب سے بڑی اگر کوئی عید ہے تو وہ عید ہے، اس دن عید ہے جس دن ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. آپ تو کہتے ہیں کہ عید تو دو ہی ہے، رمضان اور بقرعید. ذرا سوچو تو یہ عید رمضان آپ کو کہاں سے ملی، یہ بقرعید کہاں سے ملی؟ اور میں نے آپ کو گزشتہ جمعہ بتایا تھا کہ اللہ کی نعمت کا چرچا کرو. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اب اللہ کی نعمت، اللہ کی تو نعمت ان گنت ہے. اللہ کی نعمت تو ان گنت ہے. کس نعمت کا آپ تذکرہ کریں گے، کس نعمت کا آپ چرچا کریں گے؟ کہیں فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. آپ فرما دیجئے کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت پر چاہیے کہ خوشی کا اظہار کریں. قرآن کہتا ہے خوشی کا اظہار کریں. اب بتاؤ کہ نعمت اور رحمت اللہ کی تو بہت سے ہیں. خدا نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ تم گن نہیں سکتے. کچھ نعمتیں. اب آپ تمام نعمتوں کو سامنے رکھو، تمام نعمتوں کو سامنے رکھو. ہاتھ، اولاد، زر، مال، زمین،
مسلمانوں کے لیے عید ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کیوں ہے؟ تو حضور نے فرمایا فیہا خلق آدم، اس لیے کہ اس دن آدم پیدا کیے گئے. اس لیے اس دن آدم پیدا کیے گئے ہیں، اسی عید کا دن ہے. ذرا سوچو آدم پیدا ہونے پر جمعہ عید کا دن، آدم پیدا ہونے پر جمعہ عید کا دن، اور بنی بڑے آدم پیدا ہو تو عید کا دن نہ ہو. یہ کہاں کا حساب ہے؟ یہ تو امام الانبیاء کی آمد ہے، یا امام الانبیاء کی پیدائش کا دن ہے. جب آدم کے دن جمعہ کے دن آدم کے پیدا ہونے پر عید کا دن قرار دیا جائے، کیوں نہ ہو جس دن حضور آئے اس دنیا کے تشریف لائے وہ عید میلاد النبی کیوں نہ ہو؟ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. عید کا کس کو کہتے ہیں جہاں خوشی کو کہتے ہیں. عید کے دن ہوتا کیا ہے؟ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کیا کیا جاتا ہے؟ کیا کیا جاتا ہے؟ بولے مجلس قائم ہوتی ہے، حضور کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں، حضور کی آمد کا تذکرہ ہوتا ہے، حضور ہمارے لیے باعث نعمت باعث رحمت بن کے دنیا کے اندر تشریف لائے، حضور کی سیرت بیان کی جاتی ہے، حضور کے اسوا بیان کیا جاتا ہے. جو بھی جہاں پر بھی جلسے ہوتے ہیں حضور کا ہی تذکرہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اس کے علاوہ کسی کا ذکر ہوتا ہے؟ جہاں پر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ ہوتا ہے وہاں پر حضور کے اوصاف بیان ہوتے ہیں. بعض تو اسی دن مناتے ہیں، بعض تو دوسرے دن، جیسا موقع ملا پورا مہینہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جلسے درست نکالے جاتے ہیں. مگر یہ سوچنا چاہیے ہمیں کہ عید کے دن اور جلسے کے دن کیا ہوتا ہے. کہ پتہ یہ کی بات بولیں گے آپ کہ کیا ہمارا دن ہو یا مخالف بات کہیں گا کہ اس دن تو جہاں پر جلسہ ہوتا ہے عید کا دن ہوتا ہے، مجلس قائم ہوتی ہے، محفل قائم ہوتی ہے، تو وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ حضور کا تذکرہ ہوتا ہے. یہی تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہی تو جس دن حضور کی آمد کا تذکرہ کیا جاتا ہے، حضور کی تشریف آوری کا ذکر کیا جاتا ہے، وہی عید میلاد النبی. اس میں کیا مباحث ہے بتائیے مجھے آپ؟ جلسہ کیا جا رہا ہے، حضور کے نام سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محفل سجائی جا رہی ہے، حضور کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، تو کیا برائی ہے آپ بتائیے؟ اب یہ دیکھنا ہے سب سے پہلی بات. آپ تو یہ سمجھتے ہیں عید میلاد النبی کیا ہوتا ہے، اس میں کیا کیا جاتا ہے؟ حضور کی آمد کا تذکرہ ہوتا ہے، حضور کا ذکر کیا جاتا ہے، بس یہی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حسب استطاعت لوگ خوشی کے اندر کوئی کھانا کھلاتا ہے، کوئی جوس وغیرہ پلاتا ہے، اپنی استطاعت سے خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے. میں آگے اس کا تذکرہ کروں گا کہ سب سے پہلے بات یہ سمجھ لو آپ کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جلسہ ہوتا ہے، جو محفل ہوتی ہے، جو میلاد پڑھی جاتی ہے، اس کے اندر ہوتا کیا ہے؟ حضور کا تذکرہ ہوتا ہے، حضور کی آمد کے بارے میں بات ہوتی ہے. ذرا آپ قرآن پڑھیں گے، قرآن کے اندر قرآن کیا کہتا ہے اس تعلق سے، ذرا ہم اس کے بارے میں غور فکر کریں گے. قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قرآن میں ہے یا نہیں. پہلے آپ ذہنوں میں یہ بات رکھ لو کہ عید میلاد النبی کس کو کہا جاتا ہے. پھر ایک مرتبہ ریپیٹ کرتا ہوں میں آپ کو کہ عید کے دن حضور کی آمد کے بارے میں، حضور کے اوصاف کے بارے میں، حضور کا مرتبہ مقام اور شان کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے. ذرا آپ قرآن پڑھتے ہیں. ابھی
گواہی ہو گئی. اللہ کو معلوم ہے یہ تو یہاں پر گواہی دے رہے ہیں مگر دنیا میں جانے کے بعد کوئی کافر بن جائے گا, کوئی مشرک بن جائے گا, کوئی میرا انکار کرے گا, کوئی کچھ بنے گا. اللہ کو معلوم ہے. میں اللہ نے زمین میں بھیجنے سے پہلے ان سے تو وعدہ کیا. میں اس کی اور تحقیق میں نہیں جاؤں گا اور تفسیر میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وقت کم ہے کہ میں تھوڑے وقت میں آپ کو تمام باتیں بتا دوں کہ قالو بنا گئے. اس کے بعد اللہ نے تمام ذریت کو, تمام ارواح کو پھر دوبارہ آدم علیہ السلام کے پشت میں منتقل کر دیا. ایک جلسہ ہو گیا. یہ جلسہ انسانی کا, جلسہ ارواح کا, جس میں اللہ نے تمام روحوں سے پوچھا, یہ برخاست ہو گیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اور ایک جلسہ منعقد کیا. اس کا بھی ذکر قرآن میں ہے, کیا ہے؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكَ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. یہ تیسرے پیارے کی آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جلسہ ہونے کے بعد دوسرا جلسہ منعقد کیا, جس جلسے کے اندر صرف اور صرف نبیوں کی جماعت تھی, رسولوں کی جماعت تھی. قرآن کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, تمام نبیوں سے, رسولوں سے اللہ نے وعدہ لیا. تمام رسولوں سے, نبیوں سے اللہ نے ایک وعدہ لیا. کیا وعدہ لیا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ, اے نبیوں کی جماعت, اے رسولوں کی جماعت, تمہیں میں دنیا کے اندر نبی بنا کر بھیجوں گا, رسول بنا کر بھیجوں گا, اور اس درمیان میں تمہیں کتاب بھی دوں گا, لَمَا آتَيْتُكُم وَحِكْمَةٍ, اور حکمت کی تعلیم بھی دوں گا. اس کے بعد اس درمیان میں ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ, اگر اس درمیان میں پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے گا تصدیق کرنے والا, تمہارے درمیان میں ایک رسول آئے گا تصدیق کرنے والا. ثم جاء رسول مصدق لما معكم, تمہارے ساتھ رہے گا. اس وقت میں تم اس کی تصدیق کرنا, لتؤمنن به ولتنصرنه, اگر وہ تمہارے درمیان میں آ جائے تو ضرور تم لوگ اس پر ایمان لانا, اس کی مدد کرنا. یہ کس رسول کی بات ہو رہی ہے؟ یہ کس رسول کے بارے میں بات کی جا رہی ہے؟ یہ رسول اعظم امام الانبیاء آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے. جب میرا رسول تمہارے درمیان میں آ جائے, اے موسیٰ تم اپنی کتاب کو چھوڑ دینا, میں نبی پر ایمان لانا, ان کی مدد کرنا. اے داؤد تمہیں کہا جا رہا ہے تمام نبیوں سے اللہ نے وعدہ لیا, تمہارے درمیان میں جب میرا رسول آ جائے لتؤمنن به ولتنصرنه, تم ان پر ضرور ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا. بتاؤ یہ بات کہاں ہو رہی ہے؟ زمین پہ ہو رہی ہے, آسمان دنیا میں ہو رہی ہے, اور کس کے سامنے ہو رہی ہے؟ نبیوں کے سامنے کی جا رہی ہے, رسولوں کے سامنے کی جا رہی ہے. کس کی بات کی جا رہی ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جا رہی ہے, نبیوں کے سامنے کی جا رہی ہے. اسے کہا جا رہا ہے لتؤمنن به ولتنصرنه, ضرور تم ان پر ایمان لانا, ایمان نہیں بلکہ تم ان کی مدد کرنا. قال أقررتم وأخذتم على ذلك مصري, اس کے بعد اللہ نے فرمایا کیا تم لوگ میری اس بات کو پکڑ کے رکھو گے, اس پر قائم رہو گے؟ میں تمہیں نبی بنا کے بھیجنے والا ہوں, رسول بنا کے بھیجنے والا ہوں. بات چل رہی ہے محبوبے کی بریا کی, بات چل رہی ہے حبیبے کی بریا کی, بات چل رہی ہے آمینہ کے لال کی. تو اللہ نے نبیوں سے فرمایا جو میں بات تمہیں کہہ رہا ہوں اس پر تم قائم رہو گے, اس بات کا اقرار کرو گے. قال آخرکم واپس تمہارا ذالک مصری, اس بات کو پکڑ کے رہو گے. تمام نبیوں نے کہا قالوا اقررنا, رسولوں نے کہا, نبیوں نے کہا قالوا اقررنا, ہم اقرار کرتے ہیں, ہم تصدیق کرتے ہیں, ہم ضرور ایمان بھی لائیں گے, ان کی مدد بھی کریں گے. قالوا اقررنا, اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اقرار ہو گیا, مان لیا بات کو کہ ہاں ضرور ایمان بھی لائیں گے, اور نبی برحق کے بارے میں لوگوں کو بتاتے رہیں گے. اس لیے موسیٰ نے بھی آگے بتایا, شیخ نے بھی آگے بتایا, نوح نے بھی آگے بتایا, عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آگے اپنے قوم کو بتایا کہ ہمارے بعد ایک آنے والا ہے, ہمارے بعد ایک آنے والا ہے, ہمارے بعد ایک آنے والا ہے,
کہتے کس نے بنائی؟ معلوم یہ ہوا معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آسمان پر اللہ نے بنائی، سب سے پہلے اللہ نے وہاں پر کی۔ میں نے اپنی بات شروع کرنے سے پہلے آپ کو کیا بتایا تھا کہ معراج کسے کہتے ہیں؟ جس میں آقا کی آمد کا تذکرہ کیا جائے، آقا کی آمد کے بارے میں، آنے کے بارے میں سب سے پہلے کس نے آسمان دنیا پر جلسے کو منعقد کیا؟ پروردگار عالم۔ کہنے والا معراج بننے والا کون تھا؟ اللہ تبارک۔ سامعین کون تھے؟ سننے والے کون تھے؟ نبیوں کی جماعت تھی، ارواح ان کی تھی، رسولوں کی جماعت تھی۔ یعنی معلوم ہوا بات بیان کرنے والا پروردگار عالم، سننے والے جو ہوتے ہیں وہ بھی پاک ہوا کرتے ہیں، پاک ہوا کرتے، چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے میثاق کے اندر، پہلے وعدے میں وہی نبی کا تذکرہ کر سکتا تھا، مگر اللہ نے اپنی ربوبیت کے لیے، اپنے الوہیت کے لیے جو جلسہ منعقد کیا اس کے اندر سب تھے، مگر جب محبوب کبریا کی بات آئی، اس کا تذکرے کی بات آئی تو اللہ نے عام لوگوں کو نہیں بلایا، اس لیے کہ جانے انکار کریں گے، مگر اللہ نے صرف پاک لوگوں کے سامنے اپنے محبوب کا تذکرہ فرمایا۔ تو پتہ نہیں چلا میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین میں تو بعد میں کی، اس سے پہلے آسمان کا منعقد ہو گئی۔ تو میلاد نبی میں یہی ہوتا ہے کہ آقا کی آمد کا تذکرہ ہوتا ہے، آقا کے آنے کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے، آقا کے اوصاف کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے، آپ کی تشریف آوری کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے۔ یہی تو ہم اہل سنت جماعت کے لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارے جلسوں کے اندر یہی تو ہوتا ہے کہ ہم سنت الہی کو ادا کر رہے ہیں، اللہ کی سنت کو ادا کر رہے ہیں۔ یہ کوئی بدعت کام نہیں ہے، بلکہ اللہ نے یہ کیا ہے، ہم یہ کر رہے ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کی محفل سجائی ہے آسمان پر، ہم زمین پر سجا رہے ہیں، اور اس کے کتنے فوائد ہیں، کتنے فوائد ہیں۔ جو شخص آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت، آپ کی رحمت کا شکر ادا کرتا ہے اور آپ کے آنے پر خوشی کا اظہار کرتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے راحتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے مکان پر تشریف لے گیا ہوں، کہ کیا دیکھتا ہوں کہ ابو عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں اقاربداروں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، بچوں کو جمع کر کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹا موٹا جلسہ منعقد کر رہے ہیں، اور حضور کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ حضور کی آمد کیسی ہوئی، آمد ہوتے ہوتے کیسا معاملات تھا۔ وہ ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب عامر رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو فرمایا، اے عامر، تم نے اپنے لیے رحمت کے دروازے کھول لیے ہیں اور فرشتے تمہاری مغفرت چاہتے ہیں، مغفرت چاہتے ہیں تمہاری۔ اس کے بعد اور ایک روایت آتی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے گھر میں حضور کی میلاد پڑھ رہا تھا، حضور کا تذکرہ کر رہا تھا، حضور کی آمد کے بارے میں لوگوں کو بتا رہا تھا، اتنے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے، دیکھا کہ میں بیان کر رہا ہوں، میں ذکر کر رہا ہوں آقا، تو حضور نے فرمایا، اے عبداللہ بن عباس، تم نے اپنے اوپر میری شفاعت واجب کر لی ہے، تم نے اپنے اوپر میری شفاعت واجب کر لی ہے، اور یہی نہیں، تمہارے جیسا کوئی کیسا عمل کرے گا اس نے بھی اپنے اوپر آپ کا میری شفاعت کو واجب کر دیا ہے۔ یہ کتاب ہے، یہ کتاب سبل الہدی فی مولود المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا تذکرہ فرمایا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنے پر نہ صرف مسلمانوں کو فائدہ ہوگا، اگر کوئی کافر بھی خوشی کا اظہار کرے گا وہ بھی نجات پائے گا۔ جیسا کہ آپ کو تو معلوم ہے ابو لہب جو سب سے زیادہ حضور کا دشمن تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مذمت میں پورا سورہ لہب کو نازل فرمایا۔ یہ حضور کا دشمن، حضور کا چچا تو تھا، مگر سب سے زیادہ عداوت رکھنے
ہر پیر کے دن پانی جاری ہوتا ہے، پانی جاری ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے نا، میری باندھی زوبیہ نے مجھ سے آ کر کہا کہ تمہارے بھائی عبداللہ کے یہاں بیٹا تولد ہوا ہے، بیٹا کی آمد ہوئی ہے، بیٹی کی آمد ہوئی ہے۔ میں خوشی کے مارے میرے بھتیجی کی آمد پر میں نے اپنے زوبیہ کو غلام دی، باندھی تھی، میں اس کے وقت سے آزاد کر دیا اور کہا انگلی کے اشارے سے جاؤ، میں بھتیجے کی آمد کی خوشی سے آزاد کر دیتا ہوں۔ میں آزاد کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر پیر کے دل میں انگلی سے پانی کو جاری کرتا ہے، اسے پی کا سیراب ہوتا ہوں، اسے پی کا سیراب ہوتا ہوں۔ ایک کافر بدبخت حضور کا دشمن جس کی مذمت میں سورہ لہب نازل ہوا ہے، وہ جیسا بدبخت کافر نے حضور کی آمد کی خوشی کے اظہار میں اپنی باندھی کو آزاد کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے اندر اس کے انگلی سے پانی جاری کرتا ہے، وہ پی کا سیراب ہوتا ہے۔ اب تو بتاؤ اس عاشق مصطفیٰ کا کیا حال ہوگا جو مومن بھی ہے، غلام مصطفیٰ بھی ہے، اور اپنے حضور کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتا ہے، تو اس کے لیے کیسی نعمتیں سے سرفراز کیا جائے گا۔ غور کرو، جب کافر کو پیدا ہو سکتا ہے تو مسلمان کو فتح کیوں نہیں ہو سکتا؟ یقینا ہو سکتا ہے۔ اس لیے یاد رکھو، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالحق محدث رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالحق محدث رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہے ہندوستان کے اندر سب سے پہلے حدیث لانے والے وہی تھے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے والد شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میں ہر سال آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پر لوگوں کو اپنے استعداد کے مطابق خوشی میں لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا، اپنے استعداد کے مطابق کھلایا کرتا تھا۔ ایک سال ایسا آ گیا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لوگوں کو میں کھلا سکوں، کچھ نہیں تھا، ہر سال تو کرتا تھا، مگر ایسا ہوتا ہے بسا اوقات میں آدمی کے پاس مال ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، میں جتنا بھی آیا میں ہر سال خوشی کا اظہار کا خرچ کرتا رہا، مگر ایک سال ایسا ہو گیا کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا، صرف اور صرف چند بنے ہوئے چنے، وہی چنے میں لوگوں کو تقسیم کر رہا، وہی تقسیم کر دیا کہ آج میرے آقا کی آمد کا دن ہے، آج میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن ہے۔ ہر سال کیا میرے پاس تو کچھ نہیں تھا، پر یہ چند بنے ہوئے چنے ہیں، وہی آقا کی آمد کا تقسیم کر دیتا ہوں، پر آپ نے وہی خوشی کے بارے تقسیم کر دیا۔ مگر دیکھو آپ رات میں جب آپ سو رہے ہیں، رات میں آپ آرام فرما رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوتی ہے، آپ کی تشریف آوری کی، آپ خواب دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ وہی چنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پسند سے کھا رہے ہیں، وہی آپ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے تناول فرما رہے ہیں، تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ میری یہ بھی جو نہیں کیا تو حضور نے اس کو بھی قبول فرما لیا، اس سے بڑی میری بھی کیا نعمت ہو سکتی۔ تو ہمارے اسلاف اکرام ہر سال میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں، یہ صرف ہندوستان پاکستان نہیں بلکہ دنیا بھر کے اندر میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد کیا جاتا ہے۔ یہ اس دور نہیں، ہر دور میں ہمارے اسلاف نے، ہمارے علماء نے، ہمارے محدثین نے یہاں تک لکھا ہے میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باضابطہ مکے سے جلوس نکلا کرتا تھا، حرم کعبہ سے جلوس نکلا کرتا تھا اور سیدھا وہاں پہنچتا تھا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تھی، مقام ولادت میں وہاں پر پہنچ کر صلاۃ و سلام پیش کیا جاتا تھا۔ اس وقت میں قندیلیں لے جایا کرتے تھے، جلوس کی جگہ نہ تھے، وہاں جا کر فاتحہ وغیرہ سلام وغیرہ پڑھا جاتا تھا، اس کے بعد وہیں لوٹ کر آ کر خانہ کعبہ کے بعد مقام ابراہیم پر ٹھہر کر وہاں پر لوگ نفل ادا کرتے تھے، شکرانے کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا کرتے تھے اور وہاں کے خادمین کو کھانا تقسیم کیا کرتے تھے۔ بعد کے لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں، بعض تو نئے نئے باتیں کر رہے ہیں، بتاؤ تو صحیح حضور صلی اللہ علیہ
اظہار کرنا باعث رحمت ہے اور باعث نعمت ہے ہمارے لیے. اس سے بڑی کوئی اور نعمت نہیں ہے, اس سے بڑی کوئی ہمارے لیے خوشی کی بات نہیں ہے. تو لہذا آپ اپنے طور پر جیسے چاہے خوشی کا اظہار کرو, غریب پوچھو پڑھتاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ بی بی آمنہ فرماتی ہیں جس وقت آپ کی ولادت ہوئی, میں نے دیکھا کہ ایک جھنڈا مشرق میں گاڑا گیا, ایک مغرب میں گاڑا گیا اور ایک میرے گھر کے صحن میں گاڑا گیا. جب آپ کی ولادت ہوئی تو میں نے یہاں تک دیکھا کہ میں مکے میں ہوں, میں آپ سے ایسا نور نکلا پورے شرق کو, پورے غرب کو اپنی جہاد میں لے لیا, اور میں نے بصرہ کے اونٹوں کی گردنوں کو بھی دیکھ لیا. میں نے بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں بھی نظر آئی, اتنا نور پھیل گیا گویا کہ پوری دنیا نور سے منور ہوئی, نور سے ہر طرف نور نظر آ رہا تھا. حضرت عثمان بن ابی عاص کی والدہ فاطمہ بنت عبداللہ وہ کہتی ہے کہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں وہیں پر موجود تھی. میں نے دیکھا کہ پوری دنیا روشن ہو گئی, یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستاروں کو اتنے قریب کر دیا کہ میں سمجھی کہ یہ ستارے میرے اوپر نہ کہیں گر جائے, اتنے قریب ہو گئے. یعنی اللہ نے ستاروں کو اتنا منور کر دیا, وہ کے ذریعے سے, روشنی کے ذریعے سے وہ فرماتی ہے کہ اتنا روشن ہو گیا کہ میں یہ سوچنے لگی, یہ گمان کرنے لگی کہ یہ ستارے مجھ پر نہ گر جائے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی آمد پر پوری دنیا کو منور کر سکتا ہے, آپ اپنی استطاعت کے مطابق کم از کم اپنے گھر کو نہیں سجاتے, اپنے گلی کو نہیں سجاتے, اپنے گلی کو روشن نہیں کر سکتے. اپنی بذات کے مطابق آپ روشن کیجئے. جب خالق کائنات نے پوری دنیا کو روشن کر دیا, وہ خالق کائنات ہے, آپ اتنی بذات نہیں رکھتے, کم از کم اپنے گھر کو تو آپ منور کر سکتے, اپنے گلی کو منور کر سکتے. آپ ہمیں بتانا چاہیے کہ حضور ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے, ہمیں خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. ہمارے پاس سب سے بڑے اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرے گا. تو لہٰذا پہلے ہمیں چاہیے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دل کھول کر لوگوں میں خوشی کا اظہار, مبارکباد دوں, اپنی استطاعت کے مطابق لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور جلسے منعقد کرو, جلوس نکالا جاتا ہے جلوس. مگر یاد رکھو جو بھی آپ کام کر رہے ہو, چاہے جلسہ ہو یا جلوس ہو, شریعت کے دائرے میں ہونا چاہیے, شریعت کے باہر نہیں ہونا چاہیے. جلسہ ہو یا جلوس ہو, جلسہ تو مسجد میں ہوتا ہے, کئی جلسے چوراہوں پر ہوتے ہیں. ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی زندگی میں کسی کو تکلیف نہیں دی. آپ کا مشن یہی ہے ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو. آپ تکلیفوں کو دور کرنے والے ہیں, تکلیفوں کو ختم کرنے والے ہیں. کہیں آپ سے اس معاملے میں سامنے والے کو تکلیف نہیں دینا آپ کا فرض ہے, کیونکہ آپ کی یہی تعلیم ہے. جہاں بجا آپ بڑے اسپیکر لگا رہے ہیں, کسی کو تکلیف ہو رہی ہے, سامنے والا کہتا ہے ذرا آواز کم کر دو, کر دینا چاہیے. کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس کو روک دینا چاہیے. شریعت کے دائرے میں رہ کر, شریعت کے حدود میں رہ کر آپ کو کام کرنا چاہیے. آج ہم دیکھتے ہیں جلوس نکالا جاتا ہے, جلوس نکالنا مستحب عمل ہے. جلوس کے اندر ہزاروں کی پبلک ہوتی ہے. ہماری مسجدیں اس وقت میں خالی ہوتی ہیں. آقا جو نماز لے کر آئے, نمازوں کی پابندی کے لیے جو فرض ہے تم پر, آپ اس کو ادا نہیں کر رہے ہیں. ایک مستحب عمل کے لیے آپ جلوس نکال رہے ہیں. مستحب عمل ثواب ملتا ہے. آپ یہ بھی دیکھنا ہے کہ نماز بھی تو ضروری ہے کہ ہمارے حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, ہمیں ٹھنڈک پہنچانا ہے تو نماز پڑھنا ہے. نماز نہیں پڑھیں گے تو حضور کو تکلیف ہوگی. مومن اگر نماز نہیں پڑھتا تو حضور کو تکلیف ہوگی. جب نماز کا وقت آ جائے جلسے کو روک دو, جلوس کو روک دو,
ایک ایک سنت لوگوں کو بتاتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے. آپ کے کردار سے، آپ کے افعال سے، آپ کے اسوا سے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے یہ ہے غلام مصطفیٰ جو جا رہا ہے یہاں سے. کسی کو تکلیف نہیں دے رہا ہے. راستے سے اگر کوئی کانٹا نظر آ رہا ہے، کوئی پتھر آ رہا ہے تو دور کر رہا ہے، راستے کو صاف کرتے ہوئے جا رہا ہے. یہ ہمارے حضور کی تعلیمات. آج جو جلوس نکلا جاتا ہے، ہمارے نوجوان بچے چیخ مار ایسے ویسے حرکتیں کرتے ہیں، گاڑیوں کے سائلنسر نکال دیتے ہیں، انگلیاں بجاتے ہیں، اور جلسہ ہو یا اسٹیجیں لگا کر ڈی جے لگاتے ہیں، جو حرام کام ہے. حرام کام ہے جگہ جگہ اسٹیج لگانا اور ڈی جے لگانا ایک ناجائز عمل. اس سے بچنا چاہیے. ایک دوسرے کو عرش لگایا تھا، یہ بھی ناجائز. پٹیاں بنی جاتی، یہ بھی ناجائز. جلوس وہی جائز ہے جو طریقے سے سلیقے سے راستوں میں نعت مصطفیٰ پڑھی جائے، حضور کا ذکر کیا جائے، ایک طریقے سلیقے سے جلوس گائے، وہی جلوس جائز ہے. اگر اس جلوس کے اندر آپ بدعملی ایسا کام کر رہے ہیں، ایسا عمل کر رہے ہیں جس سے یہ لگے کہ یہ اسلام پر داغدار کا نشان بننے والا ہے، اس کو روک دینا چاہیے. جیسا کہ اس وقت کنجیاں بجائی جاتی ہیں، ڈی جے لگایا جاتا ہے، اور ایسے ویسے چیخ پار ہوتی ہیں، گالیاں بہت پلائی جاتی ہیں، یہ پورے ناجائز عمل ہے. ایسا کرنے سے سامنے والوں کو کیا سبق ملے گا بتائیے آپ؟ کیا ان کے نبی نے یہی تعلیم دی؟ کیا اسلام نے یہی تعلیم دی ہے؟ اس سے لوگ آپ کے عمل سے دین کے قریب نہیں ہوں گے، دین سے دور ہوتے جائیں گے. اسلام یہ نہیں سکھاتا. اسلام ایسا عمل نہیں کرا. آپ غلط کر رہے ہیں مگر انہی کی طرف رہیے، مسلمان ایسے ہوتے ہیں. آپ کا کردار غلط پیش کر رہے ہیں، بتانا اسلام یہی تعلیم دیا، اس لیے ایسا کر رہے ہیں وہ. ورنہ اسلام تو پاک منتخب ہے، مگر ہمارے عمل سے ایسا ہو رہا ہے کہ اسلام داغدار ہو رہا ہے، مسلمان داغدار ہو رہے ہیں. مسلمان کیا ہے؟ مسلمان کی حیثیت کیا ہوتا؟ مسلمان کا مقام کیا ہے؟ مسلمان کے معنی ہے امن والا. امن والا جو امن میں رہتا ہے، دوسروں کو امن دینے والا ہوتا ہے، دوسروں کو امن دینے والا ہوتا ہے. یہ کیا ہے مسلمان؟ اللہ نے حضور کے صدقے میں اس امت پر ایک بہترین ٹائٹل دیا، ایک بہترین لقب دیا. کیا کہا؟ خیر امم کنتم خیر امت اخرجت للناس. اے لوگو تم لوگ ایک بہترین امت ہو. اس لیے امت ہو کہ تم لوگ نیکی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اس لیے تم بہترین امت ہو. یہ ٹائٹل تمہیں ملا، خیر امم کا عہدہ منصب تمہیں دیا گیا. تم کیا ہو؟ تمہارا کام کیا ہے؟ جو لوگ برائیوں میں مبتلا ہیں ان نیکیوں کی طرف بلاؤ، فاسقوں کو تقوی کی طرف بلاؤ، جاہلوں کو علم معرفت کی طرف بلاؤ، اور کفر والوں کو ایمان کی طرف بلاؤ. تمہارا یہ کردار ہونا چاہیے. تم اپنی زندگی میں ایک مبلغ بن کر، ایک تبلیغ کرنے والا مبلغ بن کر زندگی گزارو. تمہارے ہر عمل سے اسلام کی خوشبو پھوٹنا چاہیے. تمہارے ہر کردار سے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کی خوشبو پھوٹنا چاہیے. تم ایک حاجی قوم ہو، تمہیں ہدایت ملی، تمہیں ایمان ملا، تمہیں تقوی ملا، تمہیں پرہیزگاری ملی. یہی ایمان دوسروں تک پہنچاؤ، یہی تقوی دوسروں تک پہنچاؤ، یہی خیر بھلائی کی بات دوسروں تک پہنچاؤ. مگر حال کیا ہو گیا پتہ ہے آپ کو؟ حال اتنا برا ہو گیا ہے، اتنا برا ہو گیا ہے کہ مسلمان کو لوگ اس طریقے سے جو آج ہمارے کردار کی طرف سے ہمارے ایک بدعملی کی وجہ سے ایسے موقع پر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر تمام مسجدوں کے صدروں کو، اماموں کو پی ایس میں بلایا جاتا ہے. پی ایس میں بلایا جاتا ہے اور اسے کیا کہا جاتا ہے معلوم ہے؟ آپ لوگ اپنے لوگوں کو ذرا تعلیم دو، ذرا بتاؤ. ایک غیر مسلم شخص ہمیں بتا رہا ہے، تم اپنے لوگوں کو بتاؤ یہ چیزیں. کیا ہم نہیں بتا رہے ہیں؟ جمعہ کے اندر ہو، مسجدوں کے اندر ہم نوجوانوں کو نہیں سمجھا رہے ہیں، تاکید نہیں کر رہے ہیں، جائز ناجائز نہیں بتا رہے ہیں. مگر حال ایسا ہو گیا ہے کہ ہمیں معزز شخصیتوں کو، علماء کو، مفتیوں کو پی ایس میں بلا کر ان کو بٹھا کر ایک غیر مسلم ہمیں ہدایت دے رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے، ہمیں سمجھا رہا ہے کہ تم اپنے لوگوں کو بتاؤ کہ
ऐसे ऐसी हरकतें कर रहे हो। कितनी अफसोस की बात है, हम तो लोगों को बताना था, हम खैर की बात नेकी की बात उन्हें बताना था, आज बदतर ऐसा हो गया एक गैर मुस्लिम आदमी हमें बुला कर ताकीद कर रहा है, हमें बुला कर सबक पढ़ा रहा है कि तुम अपने लोगों को समझाओ। यहाँ तक नौबत आ गई। कितनी मायूस बात है, तुम्हारे उलमा, तुम्हारे मुफ्तियान इकराम, तुम्हारे मस्जिद के सदर, नायब, मोहतबर पीर में बैठ कर तुम्हारे बारे में शिकवे शिकायत उनसे सुन रहे हैं। ये मौका किसने दिया है? तुमने दिया है। तुम्हें बदअमालियों की वजह से जगह जगह डीजे लगाकर, जगह जगह तुमने नाच गान लगाकर, जगह अपने गाड़ियों को गिराकर, चीख कर तुमने उनको मौका दिया कि हमें बुला के हमें समझो। हालांकि हम वो बोलो या ना बोलो, हम बराबर अपने तालीमत लोगों को पहुंचाते रहते थे, बराबर पहुंचाते। मगर जब भी ऐसा मौका आता है तो हमें बुलाया जाता है, कमेटी के लोगों को बुलाया जाता है, मुफ्तियान इकराम को बुलाया जाता है। अफसोस की बात है कि इस बात पर एक गैर मुस्लिम मुसलमान को हिदायत की बात कर रहा है। यहां तक नौबत आ गई, हमारा किरदार अगर सही होता तो कई लोग राह रास्ते आ जाते थे, कई लोग ईमान का दामन पकड़ते थे, कई लोग इस्लाम कबूल कर सकते थे। आज हमारी बदअमालियों की वजह से, हमारे बदकिरदारी की वजह से, हमारे गैर अफ़ाल की वजह से आज लोगों को उंगली उठाने का मौका मिल रहा है। लिहाजा आपको चाहिए जुलूस निकालो या स्टेज रखो, डीजे से परहेज करो, नाच गाने से परहेज करो, गाड़ियों से परहेज करो, पैदल निकालो, हुदूद में रहकर निकालो। जहां पर ऐसा मामला होता है तो बैठ जाओ। हमारे मस्जिद सलमान फारसी में बेहतरीन अमल होता है मिलादुन नबी के मौके पर, बहुत पसंद आता है। मैं दिगर मसाजिद में भी खिताबत किया हूँ, इमामत किया हूँ। जब मैं यहाँ देखा क्या होता है, शबे विलादत के दिन रात में जलसा हो, सुबह में जो वक्त होता है विलादत का, उस वक्त में सलात व सलाम पेश किया जाता है, उसके बाद दरूद शरीफ पढ़ा जाता है। ये वक्त विलादत का जो वक्त है ना, वक्त सोने में या कपड़े इस्त्री करने में या तैयारी करने में नहीं लगाया था। मैंने देखा विलादत का जो वक्त है वो अहम वक्त है, विलादत का जो वक्त है वो अहम वक्त है। कैसा इसका समझने के लिए आप शबे कद्र आती है, शबे कद्र को आप फजीलत क्यों मिली, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, इसलिए कि शबे कद्र में कुरान नाज़िल हुआ, इसलिए शबे कद्र को फजीलत हासिल है, शबे कद्र को फजीलत हासिल है। अब जब भी शबे कद्र आएंगे कुरान नाज़िल होता है क्या? नहीं होता। मैं एक मर्तबा कुरान नाज़िल हो या शबे कद्र में, बस एक मर्तबा हुआ। जब भी वो रात आएंगी उस वक्त में वो तमाम वजूद और बरकत बराबर उस रात में रहेंगे जिस वक्त में कुरान नाज़िल होते वक्त में पहली शबे कद्र में था। जब भी शबे कद्र आएंगी वही फजीलतें रहेंगी, वही बरकत रहेंगे, वही अनवार तजल्लियात रहेंगे। हर शबे कद्र को कुरान नाज़िल नहीं होता। मैं एक मर्तबा तो नाज़िल हुआ, मैं उसका फ्यूज़ बरकत जब भी शबे कद्र आएंगी वही। इसी तरीके से विलादत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को, हर 12 रबीउल अव्वल हुजूर की विलादत तो नहीं, विलादत का दिन है, मगर जो पहले दिन हुजूर की विलादत के जो अनवार थे, जो तजल्लियात थे, जो बरकत थे, वो तमाम उस दिन थे। जब भी वो दिन लौट कर आएगा 12 रबीउल अव्वल, उस वक्त में वही वजूद बरकत बराबर नाज़िल होते रहेंगे। उस वक्त में हमारा हाल क्या है? उस वक्त हम बिस्तर पर रहते हैं, नमाज फजर गायब तैयारी में लगे हुए हैं। मगर हम मस्जिद सलमान फारसी के अंदर मैंने देखा उस वक्त विलादत के वक्त, सुबह के वक्त में सलाम पढ़ा जाता है, खसीदे बुर्दा से पढ़ा जाते हैं और दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है। उसके बाद लोगों को खाना खिलाया जाता है। ये जितना वक्त विलादत का है वो वक्त जो फयूज़ बरकत का है, यहाँ पर फयूज़ बरकत नाज़िल होने का अल्लाह का इम्कान है, यकीन है कि यकीनन उस वक्त में कोई बेकार वक्त में नहीं गुजारेगा, फयूज़ बरकत अपने दामन में लेकर यहाँ से लौटेगा। तो लिहाजा ऐसा अमल करो, जहाँ पर दिगर मस्जिद में है तो यही काम करो, नमाज फजर अदा करो, नमाज फजर के बाद सलात व सलाम पेश करो, हुजूर पर दरूद पढ़ो, उसके बाद मस्ते बुर्दा होगा, उसके बाद जो वक्त विलादत का है वो वक्त इन अज़कार में गुजारो। इंशाअल्लाह मौलूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी फयूज़ बरकत है बराबर हासिल होंगे। ऐसा ना हो कि आप फजर भी गई, वक्त भी वो जो फयूज़ बरकत है वो भी चला गया, सिर्फ एक मुद्दा उठा के रखे कि जुलूस में जाना है, जुलूस में जाना है, जुलूस में जाना है। क्या एक पुंजा लेना है, गाड़ी पिलाना है, क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं मिलेगा। जो
جو حضور کا جو فائد ملنا ہے وہ حاصل نہیں ہوگا، الٹا آپ اسلام کو مسلمان کو بدنام کریں گے۔ تو لہٰذا اس بارے میں غور و فکر کرو، سنت کے مطابق اور شرعی حدود میں رہ کر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد کرو، تو آپ کا جو مقصد ہے حضور کی نظر کرم ہو جائے۔ ایک مرتبہ حضور کی نظر کرم پڑ گئی، آپ کی دنیا آخرت سنور گئی، آپ کامیاب ہو گئے، کامیاب ہو گئے۔ تو حضور کی نظریں متوجہ کرنے کے لیے جو صحیح کام ہے وہی کام کرنا پڑے گا، شرعی عمل کرے گا تو آپ کو فائدہ ملے گا، ایک بات ہے۔ تو لہذا جو طبقے کے نوجوان بااثر لوگ ہیں، ہمارے نوجوان بچے تک کر رہے ہیں، ان کو روکو، یہ عمل اسلام کے خلاف میں، اس سے اجتناب کرو، اپنے آپ کو بچاؤ اور خود بھی بچو، انشاءاللہ مولود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض و برکات آپ کو برابر حاصل ہوں گی۔ اور ایک بات آپ کو یہ بتانا ہے، وہ یہ ہے، جیسا کہ وقت کافی ہو رہا ہے مگر اہم باتیں بتانا تو ضروری ہے، کبھی کبھی وقت گزر جاتا ہے، آپ یہ کیونکہ آپ کا ہماری ملاقات ہوتی نہیں، بات کا ذکر کر نہیں سکتی، اس لیے اہم باتیں بتانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اسی میں سے ایک ہے کہ موجودہ حکومت، ظالمانہ حکومت جا بجا وقتاً فوقتاً مسلمانوں کے اوپر، مسلمانوں کی شرعی حدود کے اندر دخل اندازی کرتے ہوئے کبھی کبھی پارلیمنٹ کے اندر ایسے ویسے بل پاس کرا دیتی ہے جو قرآن اور اسلام حدیث کے خلاف میں ہوتے ہیں، جن کا کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، غیر ضروری شریعت کے اندر مداخلت کر کر اسلامی لا کو، اسلامی شریعت کو بدلنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی کی ایک کڑی ہے وقت ترمیمی بل، یعنی ہمارے جو بڑوں نے، ہمارے اسلاف نے مسلمانوں کے لیے کچھ جائیدادیں خرید کر اللہ کے حوالے کر دیں، اس کو ہم وقف کرتے ہیں، وہ ایسی زمین ہوتی ہے، نہ اس زمین کو بیچا جا سکتا ہے، نہ خریدا جا سکتا ہے، نہ اس پر کس کا قبضہ ہوتا ہے، وہ اللہ کی ملکیت ہوتی ہے، وہ اللہ کی ملکیت، جیسے کہ مدرسے ہیں، مساجد ہیں، خانقاہ ہیں، قبرستان ہیں، ایسے دیگر جائیدادیں ہیں۔ حکومت یہ چاہتی ہے کہ ان جائیدادوں کو جو وقف کے تحت آئی ہے وہ تمام جائیدادوں کو حکومت اپنے قبضے میں لے، اپنے قبضے میں لے۔ انہوں نے ایک بل پاس کیا، بل نکالا پارلیمنٹ کے اندر، وہ بل ایسا ہے اگر وہ پاس ہو گیا خدا نہ خواستہ تو ایک تو زمینیں جو اللہ کی زمینیں ہیں وہ چلی جائیں گی، اس کو بچانا ہماری آپ کی ذمہ داری ہے، ہماری آپ کی ذمہ داری ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، یہ اللہ کی ملکیت، اس کو کوئی قابض نہیں ہو سکتا۔ تو اگر یہ بات ہوگا تو ایک تو قابض ہو جائے گی، اس کے علاوہ خانقاہوں کے اندر، مدارس کے اندر، مساجد کے اندر ان کی دخل اندازی شروع ہوگی۔ مثال کے طور پر مثال دے رہا ہوں، اگر کمیٹی کے اندر 10 افراد ہیں کسی بھی تنظیم کے، مسجد کے، مدرسے کے، خانقاہ کے، 1-2 افراد ان کے رہیں گے، یہ قانون کا نکلنے والا ہے، پاس ہونے ان کا منصوبہ ہے۔ اگر کسی بھی تنظیم ہو، مدرسہ ہو، مسجد ہو، اس کے اندر کوئی ہے ارکان، 1-2 ارکان ان کے بھی رہیں گے، جو زمینیں ہیں ان کے ماتحت ہوتے ہیں۔ تو ابھی یہ بل بات نہیں ہوا، JCP نے ایک پارلیمنٹ کمیٹی ہوتی ہے، انہوں نے مسلمانوں سے رائے طلب کی کہ تمہارا کیا منشا ہے، تمہارا کیا مرضی ہے۔ مسلم پرسنل بورڈ نے اس کے ریزلٹ کے طور پر انہوں نے ایک میل تیار کیا ہے، شاید آپ کے واٹس ایپ گروپ میں بھی آیا ہوگا، آپ کے گروپ میں بھی آیا، جانتے ہوں گا۔ ہماری کاہلی ناہلی کی وجہ سے کئی لوگ یہ ریزلٹ کا بل اب تک اس کا سائن نہیں کیا، اس کو نہیں بھیجا ہے۔ ہندوستان کے اندر 27 کروڑ مسلمان ہیں، یہ حکومت کا ڈاٹا ہے، حقیقت میں 38 کروڑ مسلمان ہیں ہندوستان کے اندر، مگر جب یہ بل کے ریزلٹ کی بات آئی بمشکل 13 کروڑ لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے۔ مسلمانوں کے اندر کتنی آبادی ہے؟ مان لو 25 کروڑ آبادی ہے۔ افسوس کی بات بھی یا نہیں ہے، بہت ہی افسوس کی بات ہے، 13 کروڑ مسلمانوں نے اس کو ریجیکٹ کرنے پر وہ اپنا ووٹ دیا ہے، اور دوسرے لوگ حالانکہ ان کو ضرورت نہیں ہے ووٹ ڈالنے، اس کے باوجود غیر مسلمین جگہ جگہ جہاں جہاں منڈپ لگے ہوئے وہاں پہ اسکینر لگا کر انہوں نے بھی ووٹ ڈالے، حالانکہ ضرورت نہیں ہوگی، بیمانے ہیں۔ مگر مسلمانوں کی یہاں تک کا ہے کہ آپ اتنے مسلمان ہونے کے باوجود صرف اور صرف 1.5 کروڑ لوگوں نے اس کے رجسٹ کا ووٹ ڈالا ہے۔ آج آخری دن ہے،
اپنے گھر کے اپنے محلے کے لوگوں میں دورہ کرو، دورہ کر گھر گھر پہنچ کر میل کرو اس بات پر کہ ہم ایسے بل کی مذمت کرتے ہیں، ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ آسانی کا کچھ بھی 15 سیکنڈ کا کام ہے، پنت یہاں پر اس کانن لگا ہوا ہے، نہیں آتا ہے، چند بچے باہر ٹھہرے ہوئے اس کانن لے کر آپ ان کی مدد سے بھی صرف 15 سیکنڈ کے اندر میل بھیج سکتے ہیں، جتنے تھوڑے دیر کے لیے، کیونکہ یہ اللہ کی ملکیت کی بات ہے، یہ اللہ کی زمین کی بات ہے، اور انہوں قابل کا بد نیتی کے ساتھ جو آگے بڑھ رہے ہیں، لہذا آپ کی ذمہ داری بنتی ہے جیسے طریقے سے آرڈروں کی لسٹ گھر گھر جا کر پہنچایا جاتا ہے، ان افراد سے میں کہوں گا یہ عمل کے لیے بھی آپ لوگ گھر گھر جا کر میل کو سینڈ کرو۔ صرف آرڈر سے زیادہ اہمیت والا ہے، جیسے آپ گلی گلی جا کر جگہ جگہ کاؤنٹر لگا کر آپ آرڈر لسٹ بانٹتے، اس طریقے سے کاؤنٹر لگا کر ہر ایک کا فون لو، جس کو میل بھیجنے نہیں آتا اس کی مدد کرو۔ یہاں پر اسکین لگا ہوا ہے، اس اسکینر کو آپ کروم پر آپ اسکین کریں گے، سیدھا آپ وہاں پر لے جائے گا میل پر۔ آپ سینڈ کا بٹن کسی کو نہیں معلوم، بڑے بزرگ ہوتے ہیں ان کو نہیں معلوم ہوتا، نوجوانوں کو معلوم ہوتا ہے، وہ لوگ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ جس کو نہیں معلوم مجھے کیا کرنا ہے، اتنے لوگ تو ایسا ہر ایک فرد گھر کے اندر 10 افراد ہے، 10 افراد اپنی طرف سے میل کریں۔ تو نماز کے بعد 2-3 بچے باہر ٹھہرے ہوئے ہیں، آپ ان کی مدد دیجیے۔ اگر نہیں کیوں تو 80 بچوں کو پورا منتقل کیا گیا، 80 بچوں کو مختلف مساجد کے اندر منتقل، 2 بچوں کو میں یہاں پر ٹھہرا، آئے نہیں معلوم، اگر نہیں آئے جو نوجوان بچے جانتے ہیں تو ادھر وقت دیجیے، اسکینر لگا ہوا ہے، اپنا فون لائے ہیں تو فون لا کر آپ اسکین کریے اور ای میل بھیج دیجیے، نہیں لائے ہیں جا کر لے کر آؤ، گھر والے گھر کی لیڈیز کا فون ہے نہیں بھیجے ہیں آپ جانتے ہیں تو بھیج دیجیے، جتنا ہو سکے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کر اپنے میل کو آگے بڑھاتے رہیے۔ آج آخری دن ہے، 12 بجے تک 15 کروڑ تو ضرور ہونا چاہیے، 2 کروڑ گئے ہیں، اتنا بھیجو کہ سامنے والا مجبور ہو جائے اور اس کی منصوبہ بندی سے وہ کنار پیچھے تیار کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، آپ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت اور آپ کے اصوات عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم جو شر پسند حاسدین مسلمانوں کے قانون میں، مسلمانوں کے شرعی معاملات میں مداخلت کرتے مولا، یا تو انہیں ہدایت عطا فرما یا تو انہیں ہلاک و برباد فرما۔ پروردگار عالم ہم سب کو ہماری مساجد، ہماری مدارس کی مولا کما حقو مولا اس کے لیے کما بستہ ہونے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ سنت